أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بیعت کے باب میں قرآن مجید میں جن عورتوں کا تذکرہ ہے یہ وہ عورتیں ہیں جو مسلمانوں کی صفوں میں آ کے داخل ہوتی تھی. جب مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہونا ہوتا تھا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ وہاں رائج تھا. پرانی ابراہیمی شریعت کے جو چیزیں رہ گئی تھیں ان میں جب کوئی بیعت ہوتا تھا تو پھر وہ کسی بندے کے سامنے بیٹھ کے اقرار کرتا تھا, اللہ سے وعدہ کرتا تھا. اس بیعت میں ایک تو بیعت کرنے والا ہوتا ہے اور ایک بیعت ہونے والا ہوتا ہے. بیعت کرنے والا جن کو نبی ملا ان کی تو خوش قسمتی کی کوئی انتہا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار کسی کی قسمت تو ہو نہیں سکتی, لیکن یہ چیز باقی رہ گئی کہ چلیے جیسے اللہ کے نبیوں سے محبت ہے ان کے سامنے آ کر وعدے کرتے ہو, اسی طرح کسی ایسے انسان کو جس کے اوپر آپ کا اعتماد ہو جائے یہ اپنے رب کا اچھا بندہ ہے اور رب کی یاد والا بندہ ہے اور رب کے احکام کو بہتر ماننے والا بندہ ہے, یہ احساس ہو جائے تو چلیے اس کے سامنے وعدہ کر لیں. یہ پھر یوں بیعت کی شکل بن گئی. لیکن یہ سوچنے والے کی اپنی سوچ ہی ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ واقعی اس بندے کو بہتر ہونا چاہیے ان سے جو اس کی بیعت کرنے آئے ہیں, لیکن چونکہ بات حقیقی بہتر ہونے کی نہیں ہے, بات تو بیعت ہونے والے کی سوچ کی ہے. وہ جس کو بہتر سوچتا ہے اس کے سامنے وعدہ کر لے. اس لیے کیونکہ سوچنے والے کی بات ہے تو پھر یہ ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے جو بیعت ہو رہا ہو وہ اللہ کے کاغذوں میں بیعت کرنے والے سے بہتر ہے. یہ ممکن ہے. کچھ 100% یقینی بات نہیں ہوتی کہ بیعت کرنے والے سے بیعت کرنے والا ہے وہی بہتر ہے بیعت ہونے والے سے. امکان ہے یہ, لیکن جب شکل بن جاتی ہے ایک وعدہ کرنے والا وعدہ کرتا ہے, ایک وعدہ کروانے والا وعدہ کرواتا ہے تو اس کے وعدہ کروانے سے بھی اس کا اپنا وعدہ تازہ ہو جاتا ہے, کیونکہ جس طرح کام کے کرنے کا اجر ہے اچھا کام کروانے کا دوہرا اجر ہے. جو اچھا کام کرواتا ہے
اس کو ایک تو اس کو اپنے کرنے کا اجر ملتا ہے، اور دوسرا جس کو اچھا کام کروایا اس کے اچھے کام کا یا وعدے کا اجر بھی اس کو ملتا ہے، لہذا اس کے وعدے کی بھی تازگی ہو جاتی ہے۔ وعدہ کیا کرنا ہوتا ہے، اور وعدہ کرنے والے کو یہ ضرورت کیوں پڑی کہ میں کسی بندے کے سامنے وعدہ کروں؟ وعدہ تو اپنے اللہ سے کرنا ہے، آپ جہاں دل بیٹھے ہیں وہاں وعدہ کر سکتے ہیں اس سے۔ معبود تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جہاں اس سے بات کرنے والا ہو وہاں وہ ہی ہو۔ اگر وہ مانگنے والے کے ساتھ نہیں ہو سکتا تو پھر وہ معبود کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا۔ معبود کو عابد کے ساتھ ہونا ہوتا ہے جہاں وہ ہو۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں جہاں تم 3 ہوتے ہو میں چوتھا ہوتا ہوں، جہاں تم 4 ہوتے ہو وہاں میں 5واں ہوتا ہوں، اس سے تھوڑے ہوتے ہو تو پھر بھی میں ایک ساتھ ہوتا ہوں، اور اگر اس سے زیادہ ہوتے ہو ولا ادنی من ذالک ولا اکثر ولا من ذلك اکثر الا هو معهم، پھر بھی ساتھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جس سے وعدہ کرنا ہے وہ موجود ہے، جب چاہوں اس سے وعدہ کر سکتا ہوں، لیکن یہ جو چیز ہے کہ کسی کے سامنے وعدہ کرے، میرا خیال ہے یہ بھی چیز رائج تھی کہ جب پکا وعدہ کرنا ہوتا تھا تو کسی کے سامنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کو گواہ بنا کے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو جب کسی گواہ کو آپ شامل کرتے ہیں اپنے اس وعدے میں تو گواہ تو پھر عادل ہونا چاہیے، فاسق نہیں ہونا چاہیے، فاجر نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ بیعت کرنے والے فاسق و فاجر ہوں تو ان کی بیعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کو مقصد ہے۔ بیعت کرنے والوں کو کم از کم فاسق و فاجر نہیں ہونا چاہیے، عادل کی صفتیں ان میں موجود ہونی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ عدل میں پھر وہی بات آئی کہ عدل میں بعض اوقات بیعت کرنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں ان کے اللہ کے کاغذوں میں، بیعت کرنے والے کی نسبت بیعت ہونے والے، اصل بات وہی جانتا ہے۔ لیکن ایک وعدہ کرنے والا جب اس نے، یہ اس کی روایت ہے کہ کسی کے سامنے وعدہ کرے تو اس کو گواہ بنا کے پختہ وعدہ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے جب نبی کریم صفوں میں موجود ہوں تو پھر ان سے زیادہ کون ہے جسے گواہ بنایا جائے؟ کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ تو پھر تو وہ موجود تھی بیعت کرنے والوں کی، وہاں تو عدل قدموں کے نیچے ہے، وہاں تو عدل کی کوئی حد ہی نہیں۔ لیکن باقی جو ہے اب اس درجے پہ تو نہیں ہو سکتے، لیکن ان کے اندر کم از کم ایک گواہ کی صفتیں ضرور ہونی چاہیے۔ مزے کی بات یہ ہے جو بیعت کی شرطیں ہیں ان شرطوں میں بھی 2-3 وہ ہیں جو گواہ کے اندر موجود ہونی چاہیے، اس کے اندر موجود نہ ہو تو وہ گواہی دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ جی سبحان اللہ۔ شریعت ہے نا، رب کی اتاری ہوئی چیز ہے، اس میں یوں نہیں کہ ایک چیز کا دوسرے سے تعلق ہو نہیں، دوسرے حکم کا اس سے کوئی تعلق نہیں، سب جڑے ہوئے ہیں آپس میں، سب کا جوڑ ہے آپس میں۔ نماز کا جہاں اللہ تذکرہ کرتے ہیں وہاں زکوٰۃ کا ساتھ تذکرہ کرتے ہیں، جہاں نماز کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں قرآن کی ترغیب آ جاتی ہے۔ یہ چیزیں ایک دوسرے سے میل جول رکھتی ہیں، میل جول ہوتا رہے تو پھر اس طرح آسانی پیدا ہو جاتی ہے احکام شریعت پہ عمل کرنے کے لیے۔ یہ اس کی نعمت ہے جو ہمارے لیے وہ انتظام کرتا ہے، اس کی مہربانیاں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب مجھے احکام کی تعمیل اور عبادتوں کا
کی ترغیب دیتے ہیں اللہ، اکثر وہاں جہاد کا تذکرہ بھی پھر آ جاتا ہے. الذین آمنوا ایک صفت ہے جی. مومنین ہوتی ہیں، وہاجر انہوں نے ہجرت بھی کی. جی. تو پھر اللہ لے آتے ہیں وجاہدوا فی سبیل اللہ. گویا کہ یہ ایک کورس ہے جی. جو سارا کرنا ہوتا ہے، اور اگر اس کورس میں خرابی ہو جائے تو پھر وہ ٹھیک نہیں سکتا. یوں ہی چیزیں احکام الہی آپس میں جڑی ہوئی. سبحان اللہ. تو یہ تصور جب آیا کہ گواہ بنانا ہے، ہم نے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آج ایسا وعدہ کرنا چاہتا ہوں جس کے متعلق میرا ارادہ یہ ہے کہ جو کچھ ہو جائے میں نے اس کو ٹوٹنے نہیں دینا. جی. اور کسی کو باقاعدہ گواہ جی. تو یہ وعدے کا ایسا وعدہ کرنے چلا ہوں جو ایک، بلکہ وہ ایک حقیقی اور واقعاتی وعدہ کرنے چلا ہوں. اسی لیے بیعت کرنے والے کہتے ہیں بیعت ایک وعدہ جو اللہ سے کرنا ہوتا ہے، وہ وعدہ یہ کہ آج تک مجھ سے جو غلطیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں، جو سستیاں ہوئیں، وہ مجھے معاف کر دے. اور میں آج تجھ سے صدقے دل سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں. تو وعدہ کرتے ہوئے اگر گواہ آپ اچھا بنا لیتے ہیں، اس اچھے گواہ کے ساتھ ایک تو آپ کا ارادہ مضبوط نظر آتا ہے، دوسرا یہ کہ اس اچھے گواہ کو اللہ بیعت کی اس آیت میں حکم دے رہے ہیں کہ ان کو بیعت کیجیے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ. ان کے لیے اپنے رب سے ان کی غلطیوں کی معافی کی دعا کیجیے. میری بات کام، ان کے لیے مغفرت مانگیے. اور اس تلقین کے بعد پیغمبر کو اللہ پھر کہتے ہیں ان اللہ غفور رحیم. جیسے توبہ کا وعدہ کرنے والے اپنی توبہ کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میری طرف سے مغفرت بھی یقینی ہو. سبحان اللہ. سبحان سبحان. بیعت رسول اللہ مختلف فرمایا کرتے تھے. بیعت جہاد بھی ہوتی تھی، وہ تو ہوتی جان دینے کے لیے تھی. جی. بیعت جہاد چونکہ زیادہ تھی، بیعت کرنے والے بیعت کرتے تھے، تو تصور یہ ہوتا تھا کہ آج ہم جان دینا چاہتے ہیں. وعدہ کرتے تھے پیغمبر سے یہ بھاگیں گے نہیں، جان دے دیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر جب اس کے علاوہ کچھ بیعتیں ہونے لگی، مثلا جلیل کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے آپ کہتے ہیں جلیل میری بیعت نہیں کرو گے؟ یا جلیل الا تبایعنی، میری بیعت نہیں کرو گے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں درس کی میں نے تو بیعت کی ہے. مطلب یہ کہ ایک تو ایمان کی بیعت ہے، مومن میں ہو چکا ہوں. جی. دوسرا یہ کہ جہاد میں بھی شریک ہوتا ہے، بیعت تو میں نے کی ہے. آپ نے ادھر دوسرے لوگوں سے تھوڑی سی باتیں کرنے، پھر کہا یا جلیل الا تبایعنی، میری بیعت نہیں کرے. سبحان. آپ نے پھر کہا بس کیا رسول اللہ میں نے تو بیعت کی ہے. رسول اللہ ادھر ادھر کوئی باتیں تکلم فرماتے رہے، تو پھر تیسری دفعہ آپ نے فرمایا یا جلیل الا تبایعنی. یہ 3 دفعہ کہنے میں یہ ایک تلقین ہے کہ بیعت ملی جہاد کے لیے ہی نہیں ہوتی، کچھ اور بھی ایک مسلمان کو کام کرنے ایسے ہیں اس کے لیے ضروری کہ ان کے لیے بھی اسی طرح وعدہ کرنا چاہیے جس طرح جہاد میں ہم وعدہ کرتے ہیں جان دینے کا.
سبحان اللہ. سبحان. چنانچہ جب آپ نے حضرت جریر جو تیسری دفعہ جب آپ نے فرمایا رسول اللہ میں حاضر ہوں مجھے کیجیے، انہوں نے سوچا کہ بتا تو چکا ہوں جی تو پتہ نہیں مرشد کی کیا مرضی ہے، بات تو مرشد کی مرضی ہے. جی انہوں نے کہا جی میں حاضر ہوں مجھے کیجیے. تو آپ نے کہا تجھے میں بیعت کرتا ہوں کہ مسلمانوں سے ہمدردی کیا کرے. النصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی پہ تجھے بیعت کرتا ہوں. بات لمبی نہ کہیں ہو جائے، چلیے تھوڑی سی وضاحت ہو جائے تو اچھا ہے. اب یہ جو نصیحت کا لفظ ہے نا، نصیحت، یہ تو پیغمبر اپنی محنت کی تعبیر اس لفظ سے کرتے ہیں. قومیں جب ڈوبنے لگتی ہیں، عذاب آ جاتا ہے، پیغمبروں کو حکم ہوتا ہے کہ نکل چلو جی یہاں عذاب آنے والا ہے. پیغمبر نکلتے ہیں، محنت کی ہوتی ہے بہت. جی ایک طلب تو ہوتا ہے، پھر اپنی برادری سے کے لوگ ہوتے جی ہیں، اپنے وطن کے لوگ ہوتے ہیں. تو کئی دفعہ تو پہلے حکم آ جاتا ہے کہ چلے جاؤ اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، جی اپنی جان بچاؤ. سبحان اللہ. سبحان. کئی دفعہ نہیں بھی یہ حکم ہوتا، لیکن فکر پیغمبروں کی زبانوں میں اس وقت یہ نکلتا ہے. کبھی کہتے ہیں انی لکم من الناصحین، کبھی کہتے ہیں وان نصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین. سبحان اللہ. النصح لکل مسلم کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو ایک مومن کی نجات کے لیے ضروری ہے اس کی تلقین سے کرتے رہنا، یہ خیر خواہی. جی اس لیے اگر کوئی بندہ، اس میں یہ بات بھی ہے کہ کوئی بندہ آپ کو کسی اچھی بات کی تلقین کرتا ہے تو اسے اپنی بےزتی نہ سمجھے، جی غصہ نہ کرے، بلکہ دل سے اس کا شکریہ ادا کرے کہ اچھا انسان ہے، مجھے ایک بات یاد دلا رہا ہے، جو میرے اندر کمی ہے مجھے اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے. وہ اس کو خوش ہونا چاہیے بجائے ناراضگی کے. نصیحت کرنے والے نصیحت کرے تو ناراضگی کرے. جی سبحان اللہ. تو یا نصح لکل مسلم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جہاد میں جان دینے کے لیے بیعت کرنی ہوتی ہے، وہاں پیغمبروں جیسی محنت کرنا، اللہ کی توحید کی دہائی دینا، یہ بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح جہاد ضروری ہے. اور جس طرح جہاد کے لیے باقاعدہ بیعت کی جاتی ہے، کسی کو گواہ بنایا جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی کام ہوا ہے کہ جس میں باقاعدہ ایک اچھے انسان کو گواہ بنا کے، جب گواہ بنانے لگتے ہیں کسی کو، اس عمل کا نام جب بیعت ہوتا ہے، تو بیعت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو بیعت کرنے والے ہیں وہ کسی کو گواہ تو بناتے ہیں لیکن اس کو اپنا بڑا بھی مانتے ہیں، امام مانتے ہیں. اس کو امام ماننے کا معنی یہ، جب النصح لکل مسلم ہوا تو پھر یہ کہ جو لوگ اللہ کی توحید کی تلقین کرتے ہیں، لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے ہیں، ان کو اپنا کردار اتنا مضبوط رکھنا چاہیے اور اپنے عقیدہ توحید میں اتنا پکا ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی خامی نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی کجی نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس میں باقی مسلمانوں نے اس کے ساتھ شامل ہونا ہے اور اسے امام بنانا ہے. تو جسے امام بننا ہے اس کے اوپر کوئی داغ نظر نہیں آتا، بڑا سچے کردار کا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان سبحان اللہ. جو زمانہ دور ہو رہا ہے، خیر میں کمی ہوتی جا رہی ہے، پیغمبر کریم سے جو زمانہ دور ہو رہا ہے، میں اس لیے اب بیعت سے بڑا ہچکچانے لگا ہوں. طبی طور پہ نا کچھ ڈر سا لگنے لگا ہے مجھے. ساتھی سمجھ جاتے ہیں بیعت جی بیعت، پھر سب میں نے بالکل چھوڑ دی تھی. اب
وہ ساتھی نہیں چھوڑتے تو میں بھی ایک جماعتی ضرور سمجھ لوں. اچھا شروع میں میں نے ایک جماعتی ضرور سمجھنے کی شروع کی تھی. تو یہ نہیں تھا کہ وہی میں کوئی پیر بننا چاہتا تھا, خلیفہ بننا چاہتا تھا, یہ کوئی شوق نہیں تھا مجھے. لیکن شروع کرنی پڑی مجھے کہ ساتھی تنگ کرتے تھے ساری جماعت ہے وہ آمدے کوئی نہیں تھی آمدے ہو بیعت کرے کرو کیوں نہیں کرتے ایسی بیعت ہونی ہے. تو پھر شروع کر دی میں نے. سبحان اللہ. میرا خیال ہے جو بیعت میں یہ تصور آیا ہے نا تصوف کی دنیا میں کہ بیعت وہ کرے جسے بیعت کا اذن ملے, یہ تصور چل رہا ہے. بیعت اسے کرنی چاہیے جسے بڑے انسان نے بیعت کا اذن دیا وہ بیعت کرے. مجھے یوں سمجھ آتا ہے کہ بیعت کا اذن کا مطلب یہ ہے کہ بیعت اسے کرنی چاہیے, بیعت کا اذن دینے والا. اس کے ساتھ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے پاس ہوتے ہیں, اس کی ساتھ وقت گزار رہے ہوتے ہیں, اس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن سب کو اذن نہیں ملتا. وہ کسی کو اذن دیتا ہے. کسی کو اذن دینے کا منع یہ ہے کہ اس جماعت میں سے وہ ایک مضبوط کردار کا مضبوط موحد بندہ لگا ہے اس کے استاد کو اس کے پیر کو تو تب اس نے اس کو اذن دیا ہے. اذن کے اندر بات یہ ہے کہ بیعت کرنے والے کو بڑا پکا موحد ہونا چاہیے, اس میں کسی قسم کی کمزوری نہیں ہونی چاہیے. اور سنیے گا دوسرا لوگ میں کیا کہنے لگا, ذرا دل کی کھڑکیاں کھول کے, اسے بڑا پکا موحد ہونا چاہیے تب وہ بیعت کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا پکا کہ کوئی مرید جس نے اس کو ایک اچھا بندہ سمجھ کے بیعت کی اس کو گواہ بنایا, اس کے کردار میں کوئی ایسی جھوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بیعت ہونے والا بد دل ہونے لگے. اسے اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا ہے. جب پیر پڑایا سی عہدے آئے کرتور نے تو منو کی میں کیوں وقت پائے اپنے آپ, یہ جذبہ نہ پیدا کر بڑی ضروری بات ہے. یہ امامت کا جو لفظ ہے نا اس میں بیعت کے لیے امام ہوتا ہے جسے پیر ہم کہتے ہیں, عربی میں اسے امام کہتے ہیں. امامت کے لفظ کا معنی یہ ہے کہ وہ ایسا موحد ہونا چاہیے جس موحد کے ساتھ دوسرے موحد جڑے تو ایک جماعت بن جائے. یہ رسمی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. جو اس کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں اس کو گواہ بنا رہے ہیں, اس کے اپنے کردار میں اتنی سچائی اور اتنی خوبی ہونی چاہیے کہ وہ ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دیں اور اسی کے پیچھے چل پڑے. تو یوں ایک بندہ آگے لگ جائے باقی اس کے پیچھے ایک جماعت کی شکل بن جائے. میں کبھی دوستوں کو کہا کرتا ہوں ایک آدمی بڑا پکا سچا موحد ہے, وہ ظاہر ہے مشکلیں تو آئیں گی, اس کو بھی مشکلیں آ رہی ہیں, روڑے اٹکائے جا رہے ہیں, مصائب و آلام ہیں. جیسے جیسے کسی کا قد ہوتا ہے اتنی اللہ تکلیفیں بھی اس کو زیادہ نہیں دیتے, اتنی ہوتی. وہ ٹھیک ٹھاک مسائل کو سہ رہا ہے, پھر بھی مسئلہ بیان کر رہا ہے. خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ چھوڑ دے تنگ پڑ کے, اس کا خطرہ رہتا ہے. لیکن اگر ایک مسئلہ توحید کو خالص انداز میں بیان کرنے والا ایک موحدوں کی جماعت کا حصہ بن جائے تو پھر وہ بندہ بن جاتا ہے جس جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. جماعت کے اوپر تو اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اس کا یہ سلسلہ یقینی ہو جاتا ہے کہ یہ انشاءاللہ اسی عقیدے پہ اس کی موت ہوگی اور یہ جنت میں جائے گا جب جماعت میں جڑ جائے گا. تو آج کل ہم جو توحیدی ہیں نا, ہمارے اندر یہ توحیدی ہونا بھی ایک فخر کا ذریعہ ہے. فخر تو ہونا چاہیے, لیکن یہ فخر جو ہے نا ہمیں کچھ
انفرادیتوں میں بڑا بانٹ رہا ہے. انانیت تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ تو ہی تو مٹا ہوتا ہے اللہ کے سامنے اس کی انانیت کیا کرنی ہے، لیکن ہم کچھ انفرادیتوں میں بڑھ جاتے ہیں. مثلا یہ آپ موحد ہیں، ایک اس علاقے میں، ایک اس علاقے میں، ایک اس علاقے میں، تو مجھے سب سے زیادہ فکر اپنے مرکز کی، اپنی جماعت کی، اپنی امامت کی، اپنی خطابت کی. میں بند ہو گیا ہوں اس اپنی فکر میں. جی اسے کہتے ہیں انفرادیت. کوئی اور بھی اسی طرح اپنی فکر میں بند. جب اپنی فکر میں بند ہو جائیں گے یہ لوگ تو پھر وہ جماعت نہیں رہتی. جی جب جماعت نہ رہے تو پھر اللہ کی رحمت شامل نہیں ہوتی. اس لیے اپنی اپنی ایریے اور اپنے اپنے قد اور اپنے اپنے مدرسے اور مسجد کی فکر میں اتنا محو ہو جانا کہ جماعت کا خیال ہی کوئی نہ ہو. جماعت کے لیے اگر 100 میں سے 1% شاید کام کرتا ہو یا 2%، اور اپنے مدرسے کے لیے اور جماعت کے لیے 85% اس نے سب کچھ لگا رکھا ہوا اپنا. تو یوں نہیں ہونا چاہیے. جماعت موحدوں کی جو ہے اس کی ایک اہمیت ضروری ہے اور ضرور ہونی چاہیے. اگر ایک موحد اپنے آپ کو سلامتی سے وہاں تک پہنچانا چاہتا ہے جہاں تک اس کا پہنچنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ منزل یہ ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حتی یأتیک الیقین. موت تک جو ہے نا اس کے عقیدے، اس کی سلامتی جی وہ تب چلتی ہے. کچھ پیغمبروں کے متعلق سلام کے لفظ، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ، یہ بھی کبھی کبھی اللہ کی توفیق سے میں تقریبوں میں کہا کرتا ہوں. یہ جن کو سلام کہا گیا ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں جو بہت تکلیفوں سے گزرے، بڑی آزمائشوں سے گزرے. ان بڑی آزمائشوں سے گزرنے والوں کی سلامتی اللہ اپنے ذمے لے. سبحان سبحان سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ. سلامتی لکھ دیتے ہیں ان کے لیے. سبحان قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي محسن. سلام علی اللہ کیا ہے. اللہ ہم سب موحدوں کو دنیا کی آسائشوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے یا دنیا کی ترقی اور عزتوں اور اپنے مرکز کی بلندی میں محو ہو جانے کی بجائے ایسی محنت کی توفیق دے کہ مجھے آخر تک سلامتی میری اللہ اپنے ذمے کرے. اللہ اس کے لیے جماعتی شکل اور اس جماعت کی فکر اپنی ذات سے بڑھ کر، اپنے مرکز سے بڑھ کر یہ ہو تو پھر وہ سلسلہ ٹھیک ہوتا ہے. مرد ہوتے سب جتنے بھی شامل ہوں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے. عورتوں کے لیے اپنے بچوں کی فکر سب سے زیادہ ہوتی ہے. ایک ماں ہوتی ہے وہ، اور کچھ اللہ کریم نے عورت کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ دوسرے گھر چلی جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے اس کی جی. وہ گھر بھی اسے بڑا پیارا ظاہر یہ اس کا گھر ہوتا ہے اصل میں. ظاہر اپنی چیز پیاری تو لگتی ہے، ہو جاتا ہے، لیکن وہ وہاں ہوتے ہوئے اپنا گھر، اپنی خوشیاں، ماں باپ کی فکر بڑی اس کی ذہن میں رہتی ہے. ماں باپ سے متعلق ہمدردیاں، ماں باپ سے متعلق خیرخواہی کے جذبات بہت زیادہ غالب رہنے لگتی ہیں. سسرال میں بھی ہوں گی تو دعائیں ماں باپ کے لیے کرتی تھی. ماں باپ اب انہوں نے بیٹوں کی شادیاں کر دی، اب ایک نئی دولت ان کو مل گئی ہے، لیکن وہ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے غائبانہ دعائیں خوب کرتی ہے. جیسے ماں اپنی بیٹیوں کے لیے غائبانہ دعا کرتی رہتی ہے، اسی طرح امام بیت کو بھی
مرید ہونے والوں کے لیے غائبانہ مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور جو بیعت ہونے والے ہوتے ہیں ان کو اپنی فکر پہ اس جماعت میں جڑے رہنے کی فکر اور باقی ساتھیوں سے ہمدردی، سب کی بلندی کی فکریں یہ رہنی چاہیے، وہ چاہے اور جگہ رہتے ہیں آپ اور جگہ رہتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبروں کی دعاؤں میں سب مسلمانوں کو شامل کیا جاتا ہے، سب مومنوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ ربنا اغفر لی، یہ دعا ہمارے لیے پسند کی ہے جناب مرشد کریم نے ہم نماز کے آخر میں پوچھے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وہ حدیث میں دعائیں اللہ اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات قرآن مجید میں ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اس دنیا سے چلے گئے لیکن ایک جماعت ہے جی، پیغمبر کوئی کسی زمانے میں، کوئی کسی زمانے میں، کوئی کسی زمانے میں، کوئی کسی علاقے میں، کوئی کسی صدی میں، کوئی کسی صدی میں، لاکھوں سالوں کے فرق درمیان میں، لیکن سب کا تذکرہ موصول کر کے اللہ کہتے ہیں ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ۔ زمانے فاصلے پیدا نہ کر سکے اور قبیلے کا فرق، وطنوں کا فرق، زمانوں کے سلسلے انہیں حائل نہیں ہونا چاہیے۔ نہ، ہر موحد کو ایک جماعت کا فرد بن کے رہنا ہے، اور جس جماعت کا فرد بن کے رہنا ہے اس جماعت میں اپنے اپنے زمانے میں ائمہ پیغمبر تھے، اور بعد کے ان کے آنے والے زمانے میں جو ہمارا زمانہ ہے جس میں جناب رسول اللہ خاتم الانبیاء، اب نبی تو کسی نے آنا نہیں، تو اس زمانے میں امت کو مجددوں کے پیچھے چلتے رہنا ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح کی جماعت بنی رہنی چاہیے جی، تاکہ عقیدہ توحید اتنا مضبوط ہو کہ وہ موت تک چلے اور اللہ کی طرف سے میری سلامتی کے سما ہو جائے۔ یہ تو درجے زندہ کے اترا تو پتہ نہیں کہاں لگ جائے گا۔ میرا خیال ہے جس بات دریا میں کٹھی بچیاں یہ سبحان اللہ، یہ جو بیعت کی جاتی ہے نا، اس کا نام ہے بیعت توبہ۔ بیعت جہاد ایک ہوتی تھی، ایک مختلف اعمال کے لیے بیعتیں ہوتی تھی، یہ بیعت ہے ہماری بیعت توبہ۔ چھوٹی موٹی توبہ تو ہم روز کرتے ہی رہتے ہیں، بعض اوقات کچھ بھی نہیں، خیال ہوگا کہ گناہ کا اللہ معاف کرے، تو کیا لگا کسی نے کچھ گل کی تھی اللہ معاف کرے، پھر اللہ معاف کریے اپنی محنت بنا دے، اسے بھی کرتے ہیں۔ بعض اوقات کسی چھوٹی موٹی غلطی کا احساس ہو گیا اللہ معاف کریے، میرا اللہ معاف کریے، کئی دفعہ کرتے ہیں۔ دنیا ہے، دنیا کی علائشیں ہیں، کچھ اس طرح کے سلسلے ہیں، ان میں پھر الجھ جاتا ہوں اور بھول جاتا ہوں کہ میں نے توبہ کی۔ جس چیز سے توبہ کر رکھی ہوتی ہے دیکھیں نا، جب یہ انفرادی کی تو طالب آئی نہیں، اپنا مطلب سب سے ہو گیا۔ جی، یہ بیعت توبہ ہے، چھوٹی موٹی توبہ ہوتی رہتی ہے، پھر توبہ ٹوٹ گئی، پھر میں نے توبہ کی، پھر توبہ ٹوٹ گئی، یہ اس کی رحمتیں ہیں۔ کتنی دفعہ بھی توڑ کے پھر معافیاں مانگوں، پھر وہ خوش ہو کے معافی کرتی رہتی ہے۔ توبہ میری جام شکر، جام میرا توبہ شکر، کبھی توبہ کی چھوڑا بس میں آپ کوئی جام شامی چلے، پھر وہ کام چھوٹا توبہ آئی، کچھ عرصے کے بعد پھر توبہ ٹوٹ گئی اور پھر جام کا شکر، جام میرا توبہ شکر،
توبہ میں نظام شکر سامنے ڈھیر پڑے ہیں ٹوٹے ہوئے پیمان یہ توبہ تو ہم چھوٹی موٹی جو ہوتی رہتی ہے اس کا بھی حساب بھی ہے. ایک دن میں ارادہ کرتا ہوں کہ آج میں ایسی توبہ کروں گا اس کو ٹوٹنے میں نہیں دینا. یہ مزہ ہے جب توبہ ٹوٹ جاتی ہے. مجھے گھر والے چھوڑنے پڑے چھوڑ دو, مجھے غلط کام کر کے اپنی توبہ خراب نہیں کروں گا. مجھے مستی چھوڑنی پڑی چھوڑ دوں گا, میں غلط چیز کو قبول نہیں کروں گا. مجھے مسئلے چھوڑنی پڑی چھوڑ دوں گا, مجھے جان دینی پڑی دے دوں گا. اس لیے جو چھوٹی چھوٹی بحثیں ہوتی تھی نا تو صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کی بیعت کی تھی, جان دین کی بیعت کی تھی تو پھر جہاد کی ہوتی تو وہ کہتے ہیں جان دینے کی. تو یہاں جان دینے کی بھی یہاں ایمان کی سلامتی کی سلسلہ ہے جس کو میں نے بچا کے رکھنا ہے, اس کو بچانے کے لیے جان دینی. یہ ہے بیعت ایمان. اس میں وہ توبہ کی جاتی ہے جس کو میں نے ایک رسمی توبہ نہیں رہنے دینا. آج کے بعد میں نے کبھی ٹوٹنے دینا, جو بڑھ سب کچھ قربان کر دیں مگر اپنی توبہ خراب نہیں ہوتی. سبحان اللہ. سوال آتا ہے نا توبہ کا, شریف کے دو حصے ہیں, ایک ہے معروف ایک ہے منکر. تو توبہ کا تعلق منکرات سے زیادہ ہے. ہاں ذمہ معروف سے بھی بنتا ہے کہ اگر میں معروف پہ عمل نہیں کرتا چھوڑ دیتا ہوں تو یہ بھی ایک منکر بن جاتا ہے. اس لیے توبہ یہ منکرات سے اصل ہے, کیونکہ توبہ منکرات سے ہوتی ہے. تو پھر جو بیعت توبہ قرآن مجید میں اور پھر ویسے بھی نبی علیہ السلام جو کرتے تھے ان میں جو شرطیں لگائی جاتی تھی بیعت کی وہ ساری کچھ بڑے بڑے منکرات کا تذکرہ ہے, ان سے بچ کر رہنا ہے تب توبہ سرے چڑھے گی. اگر ان سے بچ کر نہ رہے تو پھر توبہ کا سرے چڑھنا مشکل ہو جائے گا. سب سے پہلی توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ آج سے پہلے اگر میں نے کسی غیر اللہ کا سجدہ کیا تھا, کسی غیر کی پکار کی تھی, نظر دی تھی, نیاز دی تھی, دیکھا دیکھی لوگوں کے یا کسی کے کہنے سننے میں پیر صاحب کے نام ہی نظر دی ہے اولاد کر جو دی میں اولاد لینے کے لیے اگر کبھی کیا تھا یا کبھی ذہن میں آیا امکان بنا تو اپنے آپ کو پکا کرنے کی سب سے پہلے وعدہ رب سے اللہ یشرک نہ باللہ, شرک نہیں کرنا. جنہیں شرک کر لینا بھی کوئی بحث نہیں, وہ کوئی موحدین کی جماعت کا پیر کر رہے ہو بھی کوئی پیچھے دونوں کو یہ بڑی زبردستی اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہوگا توبہ کے خلوص سے. تو شرک نہیں کرنا. دوسری چیز یہ کہ چوری نہیں کرنی. کسی چیز کسی کی مجھے پتا ہے کسی کی ہے, میں نے دیکھا کوئی اس کی بات نہیں کر رہا, چلو جی خان نظریں بچا کر دلی کی چیز چوری اچھی ہے نہیں, مال میرا نہیں, کسی دوسرے کا مال نہیں. اللہ اللہ بالکل نہیں, بالکل نہیں. نہ کسی نے ہمیں کروڑ نے وہ تیری نظر کے روڑ ہونے چاہیے. اپنا تیرا روڑ جڑا اللہ کی دے وہ کروڑا گزارا وہی تیرا بھروسہ ہو جائے تمہیں وہی چنگا لگنا چاہیے. تمہیں اپنی اس سے طاقت قوت و دولت پہ اعتبار ہونا چاہیے جو تجھے اللہ نے دے رکھی. جی سبحان اللہ. یہ مالی ضرورتیں ہوتی ہیں انسان کو جو مل جاتی. اگر نفسانی ضرورتیں بن گئی ہیں تو موقع بن گیا, لاکھ موقع بنے زندگی میں وراثت کرنے. یہ بڑا منکر ہے جسے بچ کے بچے ساری دنیا پڑھا کے انسپیکٹر بنا رہا ہے, کوئی پروفیسر بنا رہا ہے, کوئی ڈاکٹر بنا رہا ہے, کوئی
ماں باپ اسی دن میں رہتے ہیں، میں نے بچہ کاٹ کر اللہ 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 اللہ. اگر ماں باپ نے بچے کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا اور انہیں اللہ کے رسول کی واقفیت نہیں کرائی، تو وہ ظاہر ڈاکٹر بن کے لوگوں کی سیل کارنے لگے گا. ڈاکٹر کو خوف ہوگا تو پھر میں رک سکتا ہوں، مجھے رکھتا ہوں، بدلنا تو میں لٹیرا بن جاتا ہوں. سبحان اللہ. تو بیس میں یہ حکم کہ اپنی اولاد کو بھی مجھے بچانا ہے، خود بھی بچنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے. لا یقتلن اولادہم، جی رزق کے حرام انہیں کھلا کھلا کے، ان کی غلط تربیت کر کر کے انہیں رب کا باغی بنا ڈالا، تو یہ تمہارے ذمے ان کا قتل لکھا جائے گا. جی کسی زمانے میں بچے دفن کرتے تھے، قتل تھا. اب یہ قتل بچوں کی وہ حرام کی کمائی سے پالنا اور بچوں کی تربیت ایسی کرنا کہ وہ سچے مسلمان، رب سے ڈرنے والے، نبی سے پیار کرنے والے نہ بنے، بلکہ وہ دنیا کماؤں پتر بن جائے. بس اللہ اللہ سے کہتے ہیں نہ لا یقتلن اولادہم. کیونکہ عورتوں کے لیے شروع میں کام آئے تھے، تو اسپیشل جو عورتوں کے لیے حکم ہے وہ یہ کہ ایک دوسرے کے اوپر غلط باتیں نہیں ہوتی، ایک دوسرے پہ غلط الزام نہیں ہوتا. لا یأتین ببہتان یفترینہ. پھر مزدور کے لیے بھی ہو گیا، ترقی آپس میں ہو جاتی ہے لیکن کسی کی غلط بات نہیں کرتا. صحیح سچا عیب بھی کسی کی پشت کے پیچھے کرنا منع، اجازت نہیں. قرآن کہتے ہیں کہ کسی کا سچا ہے اس کی پشت کے پیچھے اس کو یہ وہ کتا ہے جو مرے ہوئے کتے کو کھا رہا ہے. جی سبحان لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. یہ تم پسند نہیں کرتے تو پھر مر جاؤ گے. لیکن مویا کتا نہیں کھانے لگے. اگر مرا ہوا کتا نہیں کھاتے تو پھر کسی کی غیبت بھی نہ کرتے. بہتان تو بڑا لمبا کام ہے. بہتان کی سزا تو یہ ہے کہ جو کسی نے غلط بہتان لگائے اسے چوک پہ کھڑا کر کے 80 دورے مارے. سارے شاید دیکھتے پڑے. اور سب سے آخری جو چیز ہے وہ یہ جب نماز پڑھنا نہیں پڑھ جاؤ اسی کے لیے بیعت پڑھنا نہیں جاؤ. آخری چیز سب سے پہلے اللہ کا شریک نہیں بنانا، اور سب سے آخری چیز ہے کہ پیغمبر صرف میرے محبوب کو وہ ماننا ہے کہ آنکھیں بند کر کے جس کی تابعداری میں زندگی گزارتی ہے. تمہاری زندگی میں کسی موڑ کسی لمحے میں میرے نبی کی سنت کی خلاف ورزی یہ لوگ رہتے ہیں بیٹھ کے شرک نہیں کرنا، نبی کی سنت کی خلاف ورزی نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بخشے، ہماری زندگی سچے مومنوں موحدوں اور جماعت میں جڑے غازیوں کی اللہ تعالیٰ بنا دے. اگر ہو سکے تو ہر فرض نماز کے بعد 100 دفعہ استغفراللہ یہ ضرور پڑھو. استغفراللہ استغفراللہ. اب بھی جن لوگوں نے بیٹھو ہے وہ یہی کلمہ پڑھے گا میرے ساتھ مل کے مرد. پھر اس کو ہر نماز کے بعد 100 دفعہ اس لیے پڑھنا ہے کہ یاد ہوتا رہے کہ میں نے یہ رب سے وعدہ کیا، یہ بھولنے نہ پائے. یہ ضرور چلنا چاہیے مرد اور عورتیں جتنے بھی کام ہوں فرض نماز کے بعد کم سے کم 100 دفعہ یہ ضرور پڑھے. لذت آنے لگے مزہ آنے لگے تو 200 دفعہ بھی کر سکتے ہیں، 300 دفعہ بھی کر سکتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے اگر ایک بندہ 24 گھنٹے میں یعنی ہر گھنٹے میں 100 دفعہ 2400 دفعہ استغفراللہ پڑھے اس کے سارے قرضے اللہ اتار دیتے ہیں. اس کی کاروبار میں وسعت. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جیسے
کپڑے دھوئے جاتے ہیں صابنوں سے اور داغ اتارے جاتے ہیں. اس طرح استغفار یہ دل کا صابن ہے. چھوٹے موٹے گناہ لگے ہوتے ہیں، لگتے لگے ہوتے ہیں، استغفار سے فکر دل صاف ہو جاتا ہے. دل صاف ہو گیا ذرا پہ ڈیرے لگ گئے ہوتے ہیں. انہیں صاف دل چاہیے، پورے ڈیرے لگ گئے تو پھر موجے ہی ہو جائے. جس نے لوڑ پی جب ذرا گردن کو اللہ دل میں ہے تصویریں جاننا، جب ذرا گردن جھکائی انشاءاللہ وہ ہماری سلامتی کا ضامن بن جائے گا. اس کی رہتے ہوئے تو پڑھنے جن لوگوں نے بیان کرنا ہے نظام بھی ہو گیا جلدی جو سننی ہے وہ بھی پڑھ لے. آواز اس طرح نکلنی چاہیے، صرف منہ سے نہیں کہ جیسے مجھے پورا احساس ہے کہ میں ان کے سامنے پیش ہو گیا ہوں تو میں جو وعدہ کر رہا ہوں اگر جھوٹا کیا تو اس کو تو سب پتہ ہے، پھر میری خیر نہیں ہے. تو اس ارادے سے اپنے دل سے بات نکلے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اے اللہ میں توبہ کی تھی، ہر شرک تو، ہر کفر تو، ہر فسق تو، ہر فجور تو، تیری نافرمانی تو، تیرے پیغمبر کی نافرمانی تو. میں سچے دل اللہ میں پکی توبہ، اللہ میں دلوں توبہ. قبول فرمائے. آمین.